الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار وزی محتشم احباب، آج جس مقصد کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک ویڈیو مجھے شیئر کی دوستوں نے، جس میں جو ہے نا فقہ حنفی سے بھی عدول تو تھا ہی تھا، شریعت اسلامیہ سے بھی عدول تھا، اور افسوس یہ تھا کہ وہ شخص نام نہاد مفتی اعظم تھا، جسے ایک مخصوص ٹولے نے، مخصوص لوگوں نے مفتی اعظم بنایا فتنہ اور شر انگیزی کے لیے، اور کہا کہ آج کے بعد یہ مفتی اعظم ہیں۔ اور موصوف کو بھی کیونکہ یہی شوق تھا کہ میں مفتی اعظم بھی بن جاؤں، بڑا بھی بن جاؤں، اور مجھے برطانیہ کے ٹکٹ بھی ملیں، سب کچھ ملے، تو ان کی خواہشات کی تکمیل تھی، تو انہوں نے تو سب کچھ کرنا ہی تھا اور کر بھی رہے ہیں، اور آئندہ کا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، موصوف کی جس ویڈیو پہ ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، اس تبصرہ سے پہلے آپ موصوف کا کلپ سن لیں۔ اور برادرم حسن نظامی صاحب جو ہیں، میں ان کے گھر گیا تو میں نے 4 رکعت نماز ادا کی، اس لیے کہ مجھے وہ گھر اپنا گھر محسوس ہوا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ سفر کے باوجود میں نے وہاں 4 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے۔ اب دیکھیے، موصوف نے کہا کہ میں حسن نظامی صاحب کے پاس آیا، اور حسن نظامی صاحب کے پاس آ کے، اور خود کہا موصوف نے، سفر کی حالت کو خود موصوف نے بیان کیا، آپ سنیے۔ سفر کہا کہ سفر میں، اور سفر میں تو یاد رکھیں کہ نماز قصر ہے، اور اس کی تفصیل کتابوں کے اندر، فقہ کے اندر موجود ہے، کتب فقہ کے اندر، کہ 15 دن سے کم کی نیت، یعنی کہ 15 دن سے کم کا جو سفر ہے اس میں آپ قصر کریں گے، اور 15 دن سے زیادہ میں مقیم ہوں گے آپ۔ اب موصوف نے اس احتمال کو خود ختم کیا کہ میں مہینے میں تھا تو وہاں، تو اس نے اس احتمال کو خود ختم کیا کہ میں سفر کی حالت میں تھا یہاں۔ اگر یہ لفظ سفر نہ بولتا تو ہو سکتا ہے احتمال باقی رہتا، لیکن اس نے خود کہا کہ میں سفر کی حالت میں ہونے کے باوجود میں نے 2 والی 4 رکعت پڑھی، یعنی کہ اللہ کے قرآن سے بھی منحرف ہوا، اور نبی اکرم کے فرمان سے بھی منحرف ہوا، اور فقہ حنفی سے بھی منحرف ہوا۔ چمن زماں کیوں نہ منحرف ہوگا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا البرکت ما اکابرکم، برکت اکابرین کے ساتھ ہے، من شذ شذ فی النار، حدیث پاک میں ہے، جو بکری ریوڑ سے کٹتی ہے، وہ شخص جو جماعت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اور فرمایا نار میں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ اب سامعین ذی وقار، اس نے اکابرین کو جب چھوڑا ہے تو یہ نحوست تو اس پہ آئے گی، اس نحوست کے اندر تو یہ مبتلا ہوگا۔ اب میرے سوال عرفان شاہ صاحب سے تھے، عرفان شاہ صاحب کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی جواب دے سکے۔ حواری کو آگے کرتے ہیں نا، کسی معتبر اور مستند حواری کو آگے کرتے نہیں دے سکے، کیونکہ نہیں ہے اس کے بعد جواب۔ چمن زماں سے ہم نے کہا، ہمت نہیں تھی، اور ظاہری بات ہے کہ گفتگو کے اسلوب ہوتے ہیں، گفتگو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہم نے تو اس طریقے سے موصوف سے کہا تھا میں اس طریقے سے نہیں کروں گا، دے مار 4.5 پہ کام نہیں ہوگا، اسلوب اور طریقے سے ہوگی جو مناظرے کا اصول ہے۔ لیکن اب یہ بیچارہ مناظرے کے اصول کو کیا جانے، وہ آنکھوں میں کھیر ڈالتا ہے لوگوں کی۔ اب سامعین ذی وقار، قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے،
فتاوی شامی کی جلد دوسری صفحہ نمبر 726 کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ امام طبرانی اور دیگر کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف مفاہیم کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ فرمایا فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر، فرمایا اللہ نے فرض کیا نماز کو تمہارے نبی کی زبان پر حضر میں 4 رکعات، 4 رکعتیں، وفی السفر رکعتین، اور سفر کے اندر فرمایا 2 رکعتیں، سفر کے اندر 2 رکعتیں ہیں، اور جب مقیم ہونے کی حالت میں ہے تو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، باقی سنتیں اسی طرح، نوافل اسی طرح پڑھے جائیں گے، اور وتر بھی اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ خیر یہ مسئلہ تو واضح ہے۔ اب سامعین ذی وقار موصوف سفر کی حالت میں تھے، اس کے باوجود کہا حسن صاحب کہ میں گھر میں 4 رکعتیں پڑھتا رہا۔ اب آمدن کیا ہے، سہون کیا ہے، یہ تو مفتی اعظم جانتا ہے۔ جس مفتی اعظم کو یہ بھی نہیں علم کہ سفر کی حالت میں یہاں میں نے کتنی رکعتیں پڑھنی تھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ دلیل بھونڈی سی دلیل، جس کو یہ بھی نہیں پتا، کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنا گھر سمجھا۔ سامعین ذی وقار بے شمار لوگوں کے گھروں میں آپ جاتے ہیں تو سبحان اللہ آپ خوش ہو جائیے الحمدللہ کہ آپ کو 4 رکعت پڑھنے کی مفتی اعظم نے رخصت دے دی۔ بے شمار لوگوں کے ہم گھروں میں جاتے ہیں، دوست احباب، جہاں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کسی میں اپنے گھر ہی بیٹھا ہوں، تو وہاں 4 پڑھیے موج سے، کیونکہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاں اپنائیت اور اپنا گھر محسوس ہو وہاں پر 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ لیکن آپ کو ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں، یہ بات دیگر کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میرے سامنے نور الایضاح ہے۔ وطن اصلی اور وطن اقامتی کا مسئلہ، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ وطن اصلی کیا ہے اور وطن اقامتی کیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا اختلاف بھی ہے وطن اصلی بننے کے حوالے سے، کہ جہاں بندے کی ولادت ہوتی ہے وہ ہے، یا جہاں پر کاروبار ہے وہ وطن اصلی ہے، دونوں رائے بھی موجود ہیں۔ خیر اس کے اندر ایک تفصیل ہے، لیکن جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں وہاں تو انہوں نے کئی صورتیں بیان فرمائی وطن اصلی کی، جو علامہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یبطل وطن الاصلی بمثلہ فقط، وطن اصلی سے ہی باطل ہوتا ہے، ویبطل وطن الاقامہ بمثلہ، اور وطن اقامتی جو ہوتا ہے وطن اقامتی سے باطل ہوتا ہے، یا پھر وہ سفر کرنے کے ساتھ یا پھر اصلی کی طرف لوٹنے کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اقامتی کے ساتھ باطل ہو جائے گا، یا پھر وہ اصلی کی طرف لوٹ آئے گا تو بھی باطل ہو جائے گا۔ اور میں وطن الاصلی، چمن زمان یہ عبارت آپ کے لیے ہے، الوطن الاصلی هو الذی، وطن اصلی کیا ہے؟ ما ولد فی، پیدا ہوا، جہاں پر وہ شخص پیدا ہوا وہ وطن اصلی ہے۔ دوسرا او تزوجا، شادی کر لی۔ اب یہ تو آپ بتاؤ کہ آپ نے شادی کی ہے وہاں پر، لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب فرمایا یا شادی نہیں کی، ولم یتزوج، شادی نہیں کی اس نے۔ اگلی عبارت ہے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، ظاہر بات ہے میں اس پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو ذاتی معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، لیکن اس پہ ضرور ہے، کوئی قرائن موجود ہیں۔ وَقَصَدَ تعیشا، قصد کیا اس نے عیش و عشرت کا، مال و دولت کمانے کا، مال و دولت کمانے کا، وہاں پر پیسہ کمانے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے تھا تو ایسے بھائی بنتا ہے یار، میں لوگوں سے کہوں گا بھائی یہ وطن اصلی بنتا ہے یار، کیوں لوگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ وطن اصلی تو ہے، یہ وطن اصلی تو بنے گا۔ لگتا ہے چمن، لگتا ہے ان لوگوں کو یہ عبارت نہیں آتی، نور الایضاح کا نہیں پتا یار، ہمارے مفتی اعظم کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جن بیچاروں کو نور الایضاح کا نہیں پتا وہ ہمارے مفتی اعظم چمن زمان صاحب کے حوالے سے یہ تبصرہ کریں گے کہ لو جی انہوں نے 2 والی کو 4 بنا دیا۔ اب بھائی یہ عبارت پڑھ لو، پکا سادہ تعیشا، بھائی یہ وطن اصلی ہے، حضرت صاحب وہاں پر مالو پیسہ کمانے تو گئے۔ کیا ہو گیا یار، لوگوں کو کچھ خوف کرنا چاہیے لوگوں کو، میں کہتا ہوں کیا خیال ہے چمن بھائی؟ ان کو نہیں بیچاروں کو پتا، اب یہ عبارت ہی نہیں آتی ان کو۔
لیکن آگے عبارت لکھی ہوئی ہے یار، آگے بھی کیا کروں، اتنی توجیہ کر سکتا تھا آپ کی، ملل ارتحال عنہ، لوٹنے کا نہ ہو۔ ویسے ارادہ تو آپ کا یہی ہے، لیکن کیا کریں، ٹکٹ ختم ہو گیا، کیا کریں؟ ہائے 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 ہائے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت افسوس ہے تیرے حال کے اوپر مجھے آ رہا ہے، اور ظالم آدمی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ظالم آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نہیں کیا تھا اسی قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے، نہیں پوچھا تھا کہ یعنی کہ یہ تو خوف کی بات کی گئی ہے، دشمن کا خوف ہو، جہاں خوف نہیں ہے تو وہاں پر 4 رکعتوں کے حوالے سے پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سوال کا میرے اندر پیدا ہوا تھا، تعجب ہوا تھا، میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سرکار نے فرمایا یہ رب کی طرف سے صدقہ ہے، قبول کرو، 4 کی 2 ہی پڑھنی ہوگی، چاہے دشمن کا خوف ہے یا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کی 2 ہی پڑھنی ہوں گی، اور ظالم آدمی، اور اللہ کے درویش، اور اللہ کے فقیر، مفتی اعظم، نحوست طاری ہوئی، تو نے مفتی ابراہیم صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی، نحوست و طاری ہونی ہے، اکابرین کو نہیں چھوڑا جاتا۔ چمن بھائی بڑے یہ تن سے نہیں کہہ رہا، ابھی بھی وقت ہے، یقین کیجئے، پلٹ آئیے، چھوڑ دیجئے 2 رنگی دنیا۔ آپ پھر کہیں گے، آپ پھر میری وہ میم بنا کے وہ جو ہے نا حرکتیں کریں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں، آؤ شریعت مطہرہ کے آگے ہی جھکتے ہیں، وہی سب کچھ دینے والی ہے، وہی سب کا مرجع ہے، ان لوگوں سے کوئی طمع نہیں رکھو، یقین کرو یہ کچھ نہیں دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ مجھے بھی ہدایت پہ ثابت قدمی دے، آپ کو ہدایت کی طرف لائے، اور یہ 2 رنگی چھوڑ کے آپ ایک مخلص اور اچھے انسان بن کے دین کی خدمت کریں، ہمیں یہ اچھا لگے گا، نہ کہ آپ در بدر بھٹکتے رہیں، ہمیں یہ اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔